أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. صدق الله العظيم. بے شک اللہ کسی کے ساتھ ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرتا. اگر کوئی نیکی کرے تو اسے بڑھا چڑھا کر دے گا اور اپنے پاس سے بڑا اجر عطا فرمائے گا. تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور اے حبیب آپ ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائے جائیں گے. صدق اللہ العظیم. ناظرین اکرام السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر زبیر احمد. آج آپ 24ویں سحری میں موجود ہیں. ہم سب سے پہلے اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب چلتے ہیں جس کا نام ہے خلاصہ قرآن اور جو مفتی زبیر احمد صاحب پیش کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. پارہ نمبر 24 کا مختصر اور منتخب خلاصہ. پارہ نمبر 23 کے آخر سے سورہ زمر کا آغاز ہو چکا ہے. سورہ زمر کی آیت نمبر 23 جو 23ویں پارے کے بالکل آخری حصے کے اندر موجود ہے. اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. اللہ نے سب سے زیادہ حسین ترین کلام قرآن کریم کی شکل کے اندر نازل فرمایا جس کی آیتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں اور ان آیتوں کو بار بار دہرایا جاتا ہے. جن کے دلوں میں خدا کا رعب ہے، خدا کا خوف ہے، ان کے جسم کے کھال کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں ان آیات کو اور قرآن کریم کو سن کر، اور ان کی جلد اور ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم سب ناظرین و سامعین کے لیے، یہاں بڑا قابل غور نقطہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت سورہ زمر کی آیت نمبر 23 میں یہ بات جو ارشاد فرما رہے کہ قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تو ان کے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، ان کے بدن پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، جسم کانپنے لگ جاتا ہے. تو کیا بات ہے کہ آج جب ہمارے سامنے قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تو ہمارے دل دماغ کی یہ کیفیت کیوں نہیں ہوتی؟ تو یاد رکھنا چاہیے محترم ناظرین و سامعین، اس کا ایک ہی سبب ہے، ہم قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے، ہم قرآن کریم کو نہیں سمجھتے.
اور جب قرآن کریم جو عربی میں نازل ہوا، ظاہر ہے کہ وہ ساری انسانیت کے لیے تھا، اور جب جس مقام اور ماحول کے اندر یہ نازل ہو رہا تھا تو وہ سارے کی ساری انوائرمنٹ اور ماحول عربی کا تھا، عربی لینگویج کا تھا، اہل عرب میں نازل ہوا۔ اب جب ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے تو ہمیں قرآن کریم سے نصیحت تبھی حاصل ہو سکتی ہے جب ہم قرآن کریم کے ترجمے کو پڑھیں، معنی کو پڑھیں، سمجھیں، مفہوم کو سمجھیں۔ لہٰذا یہ نکتہ بار بار اس پروگرام کے اندر، خلاصہ قرآن کے اندر بیان کیا جا رہا ہے، ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہمیں اپنی اس غفلت اور کوتاہی سے توبہ کرنا ضروری ہے، قرآن کا فہم حاصل کرنا ضروری ہے، قرآن کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم کا فہم عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، ریسرچ اور تحقیق والا، سمجھنے والا، فہم والا، میننگ والا، مفہوم والا، ترجمے والا تعلق اللہ رب العزت قرآن کریم کے ساتھ ہمیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حقیقی رشتہ ناطہ ہے جو ہر مسلمان کو قرآن کے ساتھ قائم کرنا چاہیے۔ 24ویں سپارے کے تقریباً آغاز میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، ہر جاندار کی روح اللہ کے قبضے کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت جیسے چاہتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں، اس روح کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں۔ ہر جاندار کی روح اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ رب العزت جب چاہتے ہیں تو اسے مستقل طور پر اپنے پاس قبض کر لیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں تو دوبارہ لوٹا دیتے ہیں، اور وہ دنیا میں چلتا پھرتا مشاہدے اور محسوس کیے جانے والا انسان دنیا کے اندر اپنے کام کاج کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی مثال جیسا کہ نیند ہے، نیند کے اندر اللہ رب العزت جزوی اور عارضی طور پر روح کو اپنے پاس لے لیتے ہیں، پھر جب انسان بیدار ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اسے دوبارہ عطا کر دیتے ہیں۔ تو اب اللہ رب العزت عارضی طور پر کسی کے اندر روح ڈال کر کے واپس لے لے اور مستقل طور پر موت عطا کر دے اور کسی کو عارضی دے دے، یہ سب اللہ رب العزت کے تصرفات ہیں۔ اللہ ہی متصرف حقیقی، اور جیسے چاہتا ہے اللہ رب العزت ویسے کرتا ہے۔ آگے چل کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ آیت گنہگاروں کے لیے غیر معمولی امید افزا روایت ہے، امید افزا آیت ہے، بہت ہی امید پیدا کرنے والی آیت ہے۔ کچھ لوگ آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کہا کہ اگر ہم ایمان لے آئیں، آپ پر ایمان لے آئیں، اللہ پر ایمان لے آئیں، کلمہ پڑھ لیں، مسلمان و مؤمن ہو جائیں، تو سوال یہ ہے کہ ہم نے حالت کفر میں جو گناہ کیے تھے تو ان کا کیا بنے گا؟ جو زنا، جو شرک، جو قتل، جو چوری، جو ڈاکہ، جو کچھ بھی ہم نے حالت کفر کے اندر کیا تھا تو وہ سب کچھ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو اب اس کا کیا بنے گا؟ اور کیا توبہ کرنے سے اور مسلمان ہو جانے سے پچھلے سارے کے سارے گناہ ختم ہو جائیں گے یا نہیں؟ اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اے میرے وہ بندو، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ تم نے جو گناہ کیے تھے تم کر گزرے، مگر ایک وادی میں قدم نہ رکھنا۔ وہ وادی کون سی ہے؟ مایوسی کی۔ کبھی مایوسی والے سمندر کے اندر، مایوسی والی وادی کے اندر قدم نہ رکھنا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ جس گناہوں کو چاہے گا اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ لہٰذا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کبھی بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آیت بڑی غیر معمولی ہے، ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے۔ وہ لوگ ہوتے ہیں کچھ جو بالکل نیکوکار ہوتے ہیں، کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو گناہگار ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں نیکیاں اور گناہ دونوں خلط ملط کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو دوسرا اور تیسرا قسم کا طبقہ ہے، ہمارے جیسا، آپ کے جیسا، ان کے لیے اس آیت میں بہت غیر معمولی تسلی کا سامان ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جیسا گمان کریں گے اللہ رب العزت ویسا معاملہ ہمارے ساتھ فرمائیں گے۔ آگے چل کر کے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت سب کے اوپر موت طاری ہو جائے گی، گر پڑیں گے، دھڑام سے گر پڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا
جب سور پھونکا جائے گا تو سب پر موت واقع ہو جائے گی سوائے اسرافیل علیہ السلام کے، میکائیل علیہ السلام کے اور ملک الموت کے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ ان پر بھی موت واقع ہو جائے گی۔ اس موقع پر اللہ رب العزت فرمائیں گے لیمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کے دن کس کی سلطنت، کس کی حکومت، کس کی حکمرانی ہے؟ صرف اللہ واحد اور قہار ذات کی حکومت ہے، اس کے علاوہ آج کے دن کسی کی سلطنت اور حکومت نہیں۔ وسیق الذین فرما کر کے آگے اللہ رب العزت نے اہل جنت کا بھی تذکرہ فرمایا کہ جنتیوں کو جنت کی طرف داخل کیا جائے گا، ان کے دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے اور ان کا اکرام کیا جائے گا، ان کا اعزاز کیا جائے گا۔ یہ دو قسم کے طبقات کا اللہ رب العزت نے اس صورت کے اختتام کے اندر تذکرہ فرمایا۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جہنم اور اہل جہنم میں سے ہونے کے بجائے ہر انسان کو اہل جنت میں سے ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سورہ مؤمن کا آغاز ہو رہا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ٹوٹل 7 صورتیں ہیں جن کا بالکل ابتدائی حصہ حامیم سے شروع ہوتا ہے۔ یہ ٹوٹل 7 صورتیں جن کو حوامیم کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک صورت یہ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ یہ قرآن کریم، یہ کتاب نازل ہوئی ہے اللہ کی طرف سے جو کہ عزیز ہے، زبردست ہے، جاننے والا ہے۔ آگے 3 صفات، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ سب اللہ رب العزت کی صفات ہے۔ ان صفات کے بیان کرنے کا مقصد بھی یہی کہ ہم اللہ سے مغفرت طلب کریں، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑیں، توبہ کریں۔ اللہ ہماری توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ کے عذاب سے اللہ ہی کی پناہ کے اندر ہم سب کو آنا چاہیے۔ اگلی آیات میں ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ الآیہ کے اندر اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو جہنمی کفار ہوں گے، یہ کفار جہنم کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ سے بیزار ہوں گے، تنگ ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں جتنا تم اس وقت اپنے آپ سے بیزار ہو، جب دنیا کے اندر تم ہوتے تھے اور تم کو دعوت توحید دی جاتی تھی، اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا، تم اس وقت رسولوں کی، نبیوں کی تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، اس وقت اللہ رب العزت تم سے اور زیادہ بیزار ہوتا تھا اس کے مقابلے میں جتنا آج تم جہنم کے اندر اپنے آپ سے بیزار ہو۔ جتنا تم آج اپنے آپ سے تنگ ہو، بیزار ہو، بری ہونا چاہتے ہو، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تم سے بیزار تھا جب تم نبیوں کو اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو جھٹلایا کرتے تھے۔ یہاں اللہ رب العزت نے ایک بطور خاص اپنی طرف سے تحدیدی وعید کا بھی گویا تذکرہ فرما دیا۔ اس کے بعد قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل۔ ان کفار کے بارے میں یہ تذکرہ فرمایا کہ یہ کہیں گے اے ہمارے رب آپ نے ہمیں 2 زندگیاں دی، 2 موتیں دی۔ 2 زندگیاں کیسے، 2 موتیں کیسے؟ 2 موتیں ہماری گویا دنیا میں پیدائش سے پہلے ہم گویا مرے ہوئے تھے، ایک وہ موت، اور ایک ہماری زندگی کا جو آخری دن تھا، یعنی زندگی گزارنے کے بعد جب ہم مرے، تو یہ 2 موتیں ہو گئی۔ 2 زندگیاں، ایک زندگی تو وہ جو چلتی پھرتی مشاہدے اور محسوس کی دنیا کے اندر زندگی، اور ایک محشر کی زندگی، آخرت کی زندگی۔ آپ نے 2 گویا زندگیاں ہمیں دیں، 2 موتیں دیں، ایک اور زندگی بھی عالم برزخ کی، اس کے مستقل دلائل ہیں۔ مگر یہ کفار یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ آپ نے ہمیں 2 زندگیاں دی، 2 موتیں دی، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم دوبارہ دنیا کی طرف لوٹائے جائیں؟ آپ ہمیں دوبارہ دنیا کی طرف لوٹا دیجئے۔ مقصد ان کا یہ ہے کہ اب ہم دوبارہ دنیا کی طرف جا کر اچھے اچھے اعمال کریں گے۔ ظاہر ہے اللہ کی طرف سے یہ جواب کئی دفعہ دیا جا چکا، اور ایک مقام پر تو اللہ نے یہاں تک بھی فرمایا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ اور دوبارہ اس جہنم کے اندر جلتے رہو اور مجھ سے کوئی بات نہ کرو۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے یہی جواب دیا گیا کہ اب دوبارہ دنیا کی طرف جانے کا کوئی راستہ موجود نہیں۔ اس کے بعد وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے نشانیاں دے کر، واضح نشانیاں دے کر، دلائل دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا، فرعونیوں کی طرف بھیجا، اور انہوں نے جو معاملات کیے
وہ سب کے سامنے انہوں نے تکذیب کی، اور فرعونیوں نے یہ کام شروع کر لیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو مرد ایمان لاتے تھے ان کو قتل کر دیا جائے، جو عورتیں ایمان لاتی تھی ان کو قید کیا جائے، گرفتار کر لیا جائے، تاکہ ہم ان کو باندیاں بنا سکیں۔ اس موقع پر معاملہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے آگے چل کر کے تذکرہ فرمایا ایک رجل مؤمن کا۔ فرعونی لشکر اور فرعونی دربار میں ایک شخص جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر کے آیا تھا اور وہ اپنے ایمان کو اس وقت تک چھپا رہا تھا، فرعون کے اس فیصلے کی بنیاد پر وہ کھڑا ہوا۔ اس نے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایک ایسے مرد کو، ایک ایسے انسان کو قتل کرنا چاہتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، یہی اس کا جرم ہے، تم اس کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ اللہ رب العزت نے اس مرد مومن کا جس نے فرعونی دربار کے اندر کلمہ حق بیان کیا، ان آیات کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، کریں گے، اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم ان رسولوں کی مدد کرتے ہیں، یعنی جیسا کہ بدر کے اندر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، خندق کے اندر مدد فرمائی، تو ایک تو اس مدد کا یہاں تذکرہ ہے۔ دوسرا، بعض انبیاء کی تو دنیا کے اندر مدد کہ ان کا غلبہ عطا فرما دیا، ان کی حفاظت فرما لی، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیا، اور بعض انبیاء وہ ہیں کہ وہ دنیا سے چلے گئے مگر پھر بھی اللہ نے ان کو غلبہ عطا فرمایا کہ ان کا انتقام اور بدلہ خود اللہ نے لیا، جیسے حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام۔ گویا کہ حقیقی طور پر اللہ کی مدد و نصرت انبیاء اور ان کے متبعین کو ضرور مل کر رہتی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں سے ایک آیت فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ خاص طور پر 3 باتوں کا اہتمام فرمائیے۔ نمبر 1 صبر کا اہتمام فرمائیے۔ نمبر 2 اللہ رب العزت سے معافی مانگیں، اور نمبر 3 اللہ کی، اپنے رب کی صبح اور شام تسبیح اور پاکیزگی بیان کریں۔ یہاں ایک بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرات انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، ان سے کسی گناہ کا کوئی صدور ممکن نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ ان آیات کے ذریعے سے معافی مانگنے کا جو حکم دیا جا رہا ہے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے شایان شان درجات کی بلندی سے بلندی پر فائز ہونے کا معاملہ، لیکن اس کے ذریعے امت کو گویا کہ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ہمیں ہمیشہ ہر لمحے دعوت اسلام کے لیے بطور خاص صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی کوتاہیوں پر اور اپنے گناہوں پر ہر وقت اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور خدا کی تسبیح بیان کرنی چاہیے۔ ایک مبلغ اسلام کو، ایک داعی اسلام کو، ایک ترجمان دین کو، ایک ترجمان قرآن کو ہمیشہ صبر، استغفار اور تسبیح، تحمید و تحلیل کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت اس بات کی بطور خاص تلقین فرما رہے ہیں۔ پھر اس سورت کے اختتام میں اللہ رب العزت نے فرمایا مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ کچھ انبیاء کرام وہ ہیں جن کے قصے ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بیان کیے، اور کچھ انبیاء وہ ہیں کہ جن کے قصے ہم نے بیان نہیں کیے۔ مقصود یہ کہ جو کچھ بھی آپ کی طرف بھیجا جا رہا اور جو کلام آپ پیش کر رہے ہیں یہ خود اللہ رب العزت کی طرف سے وحی کا پیغام ہے، یہ وحی ہے، اور اللہ ہی ظاہر ہے اس غیب اور وحی کے مالک کے حقیقی ہیں، اور اللہ وحی کے ذریعے سے یہ سارے کے سارے انبیاء کرام کے قصص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما رہے اور بیان فرما رہے۔ اس کے بعد سورہ حامیم السجدہ۔ اس سورت کی ابتدا کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ دراصل مکہ کے کفار کی طرف سے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیشکش ہوئی، وہ یہ کہ ایک شخص ابو الولید عتبہ بن ربیعہ جس کا نام تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ اگر آپ کو حکومت چاہیے تو ہمیں بتا دیں، ہم آپ کو حکومت دینے کے لیے تیار ہیں۔ نعوذ باللہ اگر آپ کو پیسہ چاہیے تو ہم آپ کو پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں، اور معاذ اللہ اگر آپ پر کسی جادو کا کوئی اثر ہے تو ہم اس جادو یا جن کے اثر کا علاج کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نعوذ باللہ دنیاوی چیزوں کی آفر کرتے ہوئے اس شخص نے یہ کہا آپ کو جو چیز چاہیے، مال، متاع، حکومت، سلطنت، وہ ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔
اس شخص کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کی باقاعدہ تلاوت شروع فرما دی، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے جاتے تھے، آگے اس ابو الولید عتبہ ابن ربیعہ کی حالت غیر ہوتی جا رہی ہے، اور وہ ایسی حالت غیر ہوتی جا رہی ہے کہ اس موقع پر ایک آیت فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کی یہ آیت پڑھی کہ اگر یہ لوگ اعراض کرتے ہیں، اگر یہ تکذیب کرتے ہیں، پھر بھی یہ جھٹلاتے ہیں، تو پھر آپ کہہ دیجئے میں تم کو ڈراتا ہوں اس چیخ سے، اس عذاب سے جو عاد اور ثمود کو تباہ و برباد کر چکا، اس عذاب سے میں تم کو ڈراتا ہوں۔ جب یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو ابو الولید کھڑا ہوا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پر اپنا ہاتھ رکھ دیا کہ خدا را میں آپ کو آپ کے خاندان اور اقربا کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ بس کر دیں، اس کے بعد آگے نہ پڑھیں۔ لگتا تھا کہ وہ پھٹ جاتا۔ ایسی صورت میں یہ سب کچھ سننے کے بعد وہ باقاعدہ کفار مکہ کے پاس گیا اور اس نے کہا بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں، تم ان کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اس موقع پر کفار نے کہا وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، ہمارے دلوں پر پردے ہیں، ہمارے کانوں پر بوجھ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان میں حجاب ہے۔ تو دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی اس بات کی بھی تردید کروائی گئی، کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی حجاب نہیں ہے، دلوں پر کوئی پردے نہیں، کانوں پر کوئی بوجھ نہیں، در حقیقت یہ ان کی ضد ہے، اناد ہے اور ہٹ دھرمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ فرمائیے جو کچھ میں بیان کرتا ہوں یہ وحی ہے، اور حقیقی تم سب کا معبود ایک ہی ہے اور وہ اللہ رب العزت۔ اور ساتھ میں کفار کو بھی تنبیہ کی گئی کہ اگر تم لوگ نہیں مانو گے تو پھر یاد رکھو قوم عاد کی طرح، قوم سمود کی طرح تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے یوم یحشر اعداء اللہ الی النار فہم یوزعون حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم الآیہ۔ اس کے ماتحت یہ بات بیان فرمائیں کہ کچھ کفار تنہائی کے اندر خفیہ طور پر کچھ گناہ کر لیتے تھے، پھر وہ کہتے تھے کہ یہ گناہ تو ایسا ہم نے کیا جس کا کسی کو بھی پتہ نہیں، نعوذ باللہ اللہ کو بھی پتہ نہیں چلا، اللہ کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ تو اللہ رب العزت نے آیات میں فرمایا کہ اللہ علام الغیوب ہے، اللہ غیب کی ساری خبریں جانتا ہے، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ جس وقت یہ قیامت والے دن اللہ کے یہ دشمن آئیں گے، جہنم کی طرف ان کو دھکیلا ڈالا جائے گا، اس وقت ان کے کان گواہی دیں گے، ان کی آنکھیں گواہی دیں گی، ان کے جسم کی کھال گواہی دے گی، ان کے بدن کے اعضاء گواہی دیں گے، اور وہ باقاعدہ کلام کریں گے۔ یہ گواہی ان کے اوپر باقاعدہ قائم کی جائے گی۔ اس کے بعد اہل ایمان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے، استقامت اختیار کی، ان پر اللہ کے فرشتے آتے ہیں، تتنزل عليهم الملائکہ، کیا؟ اور وہ فرشتے آ کر کے یہ پیغام دیتے ہیں مت خوف رکھنا، غم اختیار نہ کرنا، تمہیں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، کوئی غم نہیں ہونا چاہیے، اور جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا اس جنت کی خوشخبری تم حاصل کرو۔ یہاں استقامت کا تذکرہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا استقامت کا صحیح معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان اسلامی احکام پر سیدھا جم کر کے ڈٹ کر کے عمل کرے، اس کو استقامت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی حفاظت کا تذکرہ فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، یہ قرآن ایسی محفوظ کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے مکمل حفاظت کے ساتھ نازل کی گئی، باطل نہ اس کے آگے سے آتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آتا ہے، نہ اس کے معنی کو کوئی تبدیل کر سکتا ہے نہ اس کے کوئی الفاظ کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد قرآن کی فصاحت و بلاغت کا تذکرہ کرتے ہوئے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ، الآیہ کے ماتحت اگر اس قرآن کریم کو فصیح عربی کلام کے طور پر فصاحت و بلاغت کے ساتھ نازل نہ کیا جاتا تو پھر یہ مشرکین مکہ اور کفار اعتراض کرتے کہ یہ صاحب قرآن تو فصیح ہیں مگر ان پر جو کلام نازل کیا گیا وہ فصیح و بلیغ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرآن عربی کے اندر ایسی اعلیٰ درجے کی، اونچے درجے کی فصاحت و بلاغت کے ساتھ یہ کتاب نازل کی گئی ہے کہ اس کے آگے سے کوئی باطل نہیں، اس کے پیچھے سے کوئی باطل نہیں آتا، اس کا ظاہر محفوظ ہے، اس کا باطن محفوظ ہے۔ اور یاد رکھو
یہ عربی کے اندر بھی فصاحت و بلاغت کے اس اعلیٰ اونچے ترین درجے پر ہے کہ تم اس کے مقابلے میں کوئی 10 صورتیں نہیں لا سکتے، 10 آیتیں نہیں لا سکتے، ایک صورت اس کے مقابلے میں اس کے مثل کے طور پر تم نہیں لا سکتے۔ گویا کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے نازل کیا گیا سچا برحق کلام ربانی ہے، وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ کی طرف سے باقاعدہ نازل کی جاتی ہے۔ لہٰذا ہم سب کو اس پر ایمان لانا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد قرآن کریم ہی کی مزید حقانیت، فصاحت، بلاغت کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ۔ اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے کہ وہ لوگ جو قرآن کریم پر ایمان لائے، یہ قرآن کریم ان کے لیے ہدایت ہے، شفا کا سامان ہے۔ ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ گائیڈ بک ہے، دستور حیات، ضابطۂ زندگی۔ یہی وہ بات ہے جس کو کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، ہدایت کی نشانیاں۔ اور یاد رکھنا چاہیے یہاں پر بھی اللہ رب العزت جو ہدا فرما رہے ہیں، شفا فرما رہے، کیا مطلب؟ طرح طرح کے جو زہریلے تیر انسان کو لگتے رہتے ہیں اور طرح طرح کے جو اشکالات و اعتراضات آتے رہتے ہیں اور مادہ پرستی کے اندر جو روح کی موت ہوتی رہتی ہے، قرآن کریم اس کے لیے شفا کا سامان ہے۔ قرآن کریم کے ذریعے سے ہدایت بھی ملے گی، شفا بھی ملے گی۔ اور شفا کا مطلب صرف اور صرف جسمانی بیماری ہے، جسمانی امراض سے شفا نہیں، بلکہ شفا کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم اعتراضات کا بھی جواب ہے، سوالات و اشکالات کا بھی جواب ہے، تمام مادی زہریلے اعتراضات، الحاد، کفر کا مکمل اور شافی جواب، یعنی جس کے ذریعے سے انسان قائل ہو جاتا ہے، انسان گھائل ہو جاتا ہے، انسان مائل ہو جاتا ہے، قرآن وہ کلام ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب اس کو ہدایت کہا گیا تو اسی انداز میں اس قرآن کریم کو لینے کی ضرورت ہے کہ ایک انسان مشینری، اس مشینری کو کیسے چلایا جائے گا، اس کے لیے کمپنی کے مالک کی طرف سے ایک گائیڈ بک دی جاتی ہے، اور وہ جو گائیڈ بک ہوتی ہے اس کے ذریعے سے اس مشینری کو چلایا جاتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں اپنی اس باڈی کو، اپنی مشینری کو، ہمیں اپنے وجود کو کیسے اس دنیا کے اندر چلانا ہے، اس کے لیے یہ قرآن کریم گائیڈ بک اور دستور حیات کے طور پر اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ اس پارے کے اختتام میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں من عمل صالحا فلنفسی، یاد رکھو جو کوئی اچھا عمل کرے گا وہ اپنی ذات کے لیے کرے گا، ومن اساء فعلیہا، اور جو کوئی برائی کرے گا تو وہ برائی اسی پر جا کر کے گرے گی، وما ربک بظلام للعبید، اور تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ گویا آج اگر میں اچھا عمل کرتا ہوں تو اس کا فائدہ مجھے ہی ملے گا، اگر میں کوئی برا کام کرتا ہوں تو اس کی سزا مجھے ہی ملے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں صالح اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، دین کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ دنیا داری کس طرح کی جاتی ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں قرآن اور دنیا کے سیگمنٹ میں، جو کہ ہمارے لیے لاتے ہیں ڈاکٹر ریحان احمد۔ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں قرآن اور دنیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی وی لیگ امریکہ کی جو ٹاپ کی یونیورسٹیز ہیں، آرٹس یونیورسٹیز، ان کے مجموعے کا نام ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس مجموعے میں ہارورڈ یونیورسٹی جیسی عظیم یونیورسٹی شامل ہے جس کا شہرہ دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے۔ اسی گروپ میں شامل ایک یونیورسٹی کارنل کی ایک تحقیق جو 2005 میں کی گئی، اس میں یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ زندگی میں جن اندیشوں میں ہم گھر جاتے ہیں ان میں سے کتنے ہیں جو ہمیں حقیقی معنوں میں نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو تحقیق کا جواب یہ تھا کہ صرف 6% اندیشے ہیں جو حقیقت کا روپ دھارتے ہیں، صرف 6%۔
اور 85% جو وہ ہوتے ہیں جو حقیقت کا روپ دھاڑتے نہیں، باقی جو ہوتے ہیں وہ حقیقت کو روپ دھاڑ لیتے ہیں لیکن ہم انہیں ہینڈل کر لیتے ہیں، وہ نقصان نہیں پہنچاتے ہمیں۔ تو آپ اگر اعداد و شمار دیکھیں تو معلوم یہ ہوگا کہ بہت کم تعداد ہے ان اندیشوں کی جو ہمیں ضرر پہنچاتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس تحقیق کو اگر ہم اپنی زندگی پر اپلائی کریں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا اپنا معاملہ بھی کچھ مختلف نہیں ہے۔ عادات کے کچھ کم و بیش کر دیں اس کو الٹ پھیر کے ساتھ، آپ دیکھیں گے کہ یہی ریشو ہوگا۔ یعنی ہم جن اندیشوں سے ساری زندگی گزرے ہیں ان میں سے بیشتر حقیقت کو روپ نہیں دھارتے، اور اگر کچھ حقیقت کو روپ دھاڑ لیں تو ہم ان کو سم ہاؤ ہینڈل کر لیتے ہیں، اور پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں اور کم ہوتے ہیں جو واقعتاً ہمارے لیے نقصان کا باعث ہوتے ہیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے، ان سارے اعداد و شمار کے باوجود پرابلم یہ ہے کہ جس وقت کوئی اندیشہ پیش آتا ہے تو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ بعد میں کیا ہوگا، یہ اصل مسئلہ ہے۔ اور جس وقت یہ معاملہ ہو جائے تو ہمارا پیس آف مائنڈ رخصت ہو جاتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں، اگر کسی جگہ پہ آگ لگی ہے اور ہمارا کوئی عزیز، کوئی پیارا، بہن، بھائی، بیوی، شوہر، بچہ وہاں گیا ہو، کسی بازار میں گیا ہو، وہاں آگ لگ جائے اور ہمیں یہ اطلاع ملے کہ فلاں جگہ آگ لگ گئی ہے، اور ہم آج کل تو خیر موبائل کا زمانہ ہے، فوراً فون اٹھائیں، اس سے رابطہ کریں، اور کسی وجہ سے اس کا نمبر نہ ملے، تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ان لمحوں میں، اس دوران میں ہماری کیفیت کیا ہوگی جب تک کہ ہمیں اس کی خیریت کی اطلاع نہیں مل جاتی۔ تو وہ کیا خوف ہوگا۔ اچھا یہ تو وہ چیز تھی جو نسبتاً کم وقت کی تھی۔ تھوڑا سا وقت بڑھا لیں، مثال دوسری لے لیتے ہیں، کسی شخص کو کینسر کا مرض ڈائگنوز ہونے کے لیے رپورٹ اس کی اگر آگے بھیج دی جائے، ڈاکٹر اگر کوئی اس طرح کی چیز تشخیص کرنے کی کوشش کریں تو ان 7-8 دنوں میں جب رپورٹ آ رہی ہوگی تو پھر اس شخص کے جو خوف کا عالم ہوگا اس کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس سے نکلنے کا راستہ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، وتوکل علی اللہ وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ پر بھروسہ کرو، وہ بھروسہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کا ہاتھ تھام لیتے ہیں اور توکل وہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اول تو اس اندیشے کو حقیقت بننے نہیں دیتے، وہ اندیشہ اگر حقیقت بننے لگے اور بن جائے تو پھر وہ صلاحیت دیتے ہیں، وہ مدد بھیجتے ہیں کہ آپ مسئلہ حل کر لیتے ہیں، اور یہ بھی نہ ہو تو پھر وہ صبر کی توفیق دیتے ہیں، سکینت اتارتے ہیں، جس سے جو نقصان پہنچتا ہے اس کو انسان حوصلے کے ساتھ برداشت کر لیتا ہے، اور آخرت کا اجر تو وہ ہے جس کی کوئی حد و حساب نہیں ہے۔ تو ہر پہلو سے اجر ہے، ہر پہلو سے عنایت ہے، انسان کو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، تو اندیشے کے لمحے گزارنا بہت آسان ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی ناظرین، اب وقت ہوا ہے قرب الہی سیگمنٹ کی جانب چلنے کا، جو کہ ہمارے سامنے ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب پیش کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں قرب الہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک روایت ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ایسے اشخاص ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز خاص اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جس روز اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 اشخاص میں سے ایک عادل حکمران ہوگا، وہ حکمران کے جو تمام فیصلے کر سکتا تھا مگر اس نے فیصلے انصاف کے مطابق کیے۔ دوسرا وہ نوجوان کہ جس نے جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ تیسرا وہ شخص کہ جس کا دل مسجد میں ہی رہتا تھا، دنیا کے کام کرتا تھا لیکن اس کا دل مسجد میں رہتا تھا۔ چوتھا وہ شخص کہ جو اللہ کے راستے میں ایسے چھپا کے اپنا مال دیتا تھا کہ دایاں ہاتھ دیتا تو بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہ ہو۔ پانچواں وہ شخص، وہ 2 اشخاص کہ جو جب ملتے تھے ایک دوسرے سے وہ صرف اللہ کے لیے ملتے، اور جب جدا ہوتے تھے صرف
اللہ ہی کے لیے جدا ہوتے تھے۔ چھٹا وہ شخص کہ جس کو ایک نسب والی اور صاحب جمال عورت نے برائی کرنے کی دعوت دی، مگر وہ یہ کہہ کے گریز کر گیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور ساتواں وہ شخص کہ جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اللہ کی یاد کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان 7 کی 7 قسم کے اشخاص میں شامل ہو جائیں، اگر سب میں نہ بھی ہوں تو بعض میں شامل ہوں، تاکہ ہم کو بھی یہ شرف ملے کہ ہم قیامت کے روز اللہ کے سائے میں جگہ پائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، قصص الانبیاء میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 24ویں سحری ہے اور آج ہم حضرت زکریا علیہ السلام پر گفتگو کریں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی دیگر پچھلے پیغمبروں کی طرح بنی اسرائیل کی شاخ ہی میں سے آئے تھے اور بنی اسرائیل ہی کی جانب مبعوث کیے گئے تھے۔ آپ کا علاقہ عام طور پر فلسطین یا یروشلم والا جو علاقہ ہے وہ آپ کا علاقہ بتایا جاتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی جو بیوی تھیں ان کا نام تھا ایلشبا، اور ایلشبا اور حضرت زکریا کی کوئی اولاد نہیں تھی، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام بے اولاد تھے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، جو ایلشبا تھیں جو حضرت زکریا کی بیوی تھیں، ایلشبا کی ایک سگی بہن تھیں جن کا نام تھا حنا، اور حنا کے جو شوہر تھے ان کا نام تھا عمران۔ تو گویا حضرت زکریا اور جو عمران تھے یہ آپس میں ہم زلف تھے۔ حنا بھی اس وقت تک بے اولاد تھیں، یعنی دونوں جو ہم زلف تھے، حضرت زکریا علیہ السلام بھی اور عمران بھی، دونوں کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے وہ مسجد کے کاہن تھے۔ اس زمانے میں جو ہے وہ مسجد کے اندر، جس طرح ہمارے ہاں مسجد کے خدام ہوتے ہیں، خادمین ہوتے ہیں، مسجد کے اندر سرو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو مسجد ہی کے لیے وقف ہو جاتے ہیں، ان کو کاہن کہا جاتا تھا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے وہ مسجد کے کاہن تھے اور مسجد ہی کے لیے جو ہے وہ آپ نے اپنی زندگی کو وقف کیا ہوا تھا۔ یہاں پر مسجد کا مطلب ہے مسجد بیت المقدس، یعنی مسجد اقصیٰ کی میں بات کر رہا ہوں۔ سملرلی جو عمران تھے، جو ان کے ہمزلف تھے، وہ بھی مسجد ہی کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے وقف کیا ہوا تھا۔ اب ہوا یہ کہ حنا جو ہیں وہ حاملہ ہوئیں، اور حنا نے اللہ تعالیٰ سے یہ منت مانی کہ یا اللہ، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے جب یہ پیدا ہوگا تو میں اسے مسجد ہی کے لیے وقف کر دوں گی۔ اور ایک بات ذرا یاد رکھیے گا کہ اس زمانے میں وقف کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنا اس بچے کو مسجد کے سپرد کر دیتے تھے، وہ اپنی پوری زندگی مسجد کی خدمت میں گزارتا تھا، تبلیغ کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا تھا، اللہ کے مخلوق کو اللہ کی طرف بلاتا تھا، اور وہ زندگی سے اور دنیا داری سے کٹ جاتا تھا۔ چنانچہ حنا نے یہ منت مانی کہ مجھے اللہ تعالیٰ جو بچہ دے گا میں اسے مسجد کے لیے وقف کر دوں گی۔ اب بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ حنا جو ہیں وہ ان کے ہاں بیٹا نہیں بلکہ بیٹی پیدا ہوتی ہیں۔ وہ بیٹی جب پیدا ہوتی ہیں تو ان کا نام رکھا جاتا ہے مریم۔ غور سے سنیے گا، یہ وہی مریم ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہوں گی۔ تو مریم پیدا ہوتی ہیں حنا کے پاس، اور اب آپ دیکھیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور وہ جو مریم ہے ان کا آپس میں رشتہ کیا ہے کہ مریم جو ہیں ان کے خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام۔ اب مریم کی جو والدہ تھیں جنہوں نے کہ منت مانی تھی کہ میرے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا میں اسے مسجد کے لیے وقف کر دوں گی، اب انہیں پریشانی یہ ہوئی کہ یہ بچہ یعنی کہ بیٹا نہیں پیدا ہوا بلکہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، لڑکی پیدا ہوئی ہے، تو اب کیا کیا جائے۔ لیکن چونکہ انہوں نے منت مانی تھی لہٰذا وہ مسجد بیت المقدس میں، مسجد اقصیٰ میں وہ گئیں، اور انہوں نے وہاں کے جو کاہن تھے، وہاں کے جو لوگ تھے، جو خدام تھے، ان کو کہا کہ میں نے یہ منت مانی ہے، لہٰذا یہ بچی جو ہے جیسے ہی کچھ بڑی ہو جائے، ابھی تو یہ شیر خوار بچی ہے، جیسے ہی بڑی ہو جائے گی تھوڑی سی تو مسجد کے حوالے میں کر دوں گی۔ لہٰذا یہ ہوا کہ حنا نے اپنی بیٹی جب وہ کچھ تھوڑی سی بولنے کے قابل ہوئی تو وہ مسجد کے لیے وہ لے آئیں۔
اب مسجد کے جو خدام تھے ان میں یہ تکرار ہوئی کہ اس لڑکی کی جس کا نام مریم ہے، اس لڑکی کی پرورش کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کے کام دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح کرتا ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ لوگوں کو منتخب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ یہ جو مریم ہیں یہ انتہائی محافظت کے ساتھ، انتہائی حفاظت کے ساتھ ان کی پرورش کی جائے اور ان کی پرورش میں کسی قسم کی کوئی خلل پیدا نہ ہو، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام ہی کے لیے ان کو منتخب کیا تھا ان کی پرورش کرنے کے لیے۔ چنانچہ سب سے پہلے تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے تمام خدامین سے کہا کہ مریم کی پرورش میں کروں گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں مریم کا رشتہ دار بھی ہوں، میں ان کا خالو ہوں، لیکن باقی کے خدام جو ہے وہ نہیں مانے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، مریم کی پرورش ہم کریں گے۔ لہٰذا ان تمام خدامین میں ایک طرح سے بحث ہو گئی کہ مریم کی پرورش کون کرے گا۔ اب قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ ان تمام خدام نے حضرت مریم کی پرورش کرنے کے لیے ایک قرآن اندازی کی، اور وہ قرآن اندازی کیسے کی کہ وہ جس قلم سے تورات کو لکھا کرتے تھے وہ قلم انہوں نے اپنے اپنے قلم ایک نہر میں پھینکے، اور نہر کا پانی کا جو بہاؤ تھا وہ بہاؤ میں جس کا قلم بہہ گیا وہ گویا کہ قرآن اندازی سے باہر ہو گیا، اور جس کا قلم ٹھہر گیا وہ قرآن اندازی میں منتخب ہو گیا۔ تو سب نے اپنے اپنے قلم جب پھینکے تو حضرت زکریہ علیہ السلام کا جو قلم تھا وہ وہیں رک گیا اور باقی سب کے قلم جو ہے وہ بہہ گئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ سنا دیا تھا کہ حضرت مریم کی نگہداشت اور ان کی پرورش حضرت زکریہ کے زیر سایہ ہوگی۔ لہٰذا حضرت زکریہ علیہ السلام جو ہے انہوں نے مریم کی جو ہے وہ جو پرورش ہے وہ کی، اور کس طرح سے کی کہ جب مریم بہت چھوٹی تھیں تو وہ اپنے گھر میں ان کو انہوں نے رکھا تھا، اور وہ الشبہ جو کہ ان کی بیوی تھیں حضرت زکریہ کی، اور الشبہ مریم کی کون تھی؟ مریم کی وہ خالہ تھیں۔ تو اپنی خالہ کے پاس مریم جو ہے وہ سو جایا کرتی تھی رات میں، اور باقی دن میں وہ حضرت زکریہ علیہ السلام ان کو دین کی باتیں سکھاتے تھے، انہیں چیزیں سمجھاتے تھے۔ تو اس طرح گویا آہستہ آہستہ مریم جو ہے وہ بڑی ہوتی گئیں۔ یہاں پر ایک اور بات بتا دوں کہ جو یہ قلم والا واقعہ ہے جو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ یہ قلم پھینک کر وہ قرآن اندازی انہوں نے کی، وہاں پر قرآن نے ایک بڑا باریک نقطہ بیان کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے۔ قرآن نے یہ کہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جب یہ قلم پھینک رہے تھے نہر کے اندر تو اس وقت آپ وہاں پر موجود نہیں تھے، آپ وہاں پر موجود نہیں تھے۔ یہاں سے ایک باریک نقطہ یہ نکلتا ہے کہ جو لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، تو قرآن نے یہاں پر ایک واقعہ بتا دیا کہ جس وقت وہ قلم پھینک رہے تھے اے نبی آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ دوسری بات کہ قلم پھینکنے کا واقعہ جو ہوا یہ اللہ تعالیٰ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے ذریعے سے بتایا۔ اس کا مطلب آپ علم الغیب بھی سارا کا سارا نہیں جانتے۔ تو جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرح تمام کا تمام غیب کا علم جانتے ہیں، وہ قرآن کے اس دعوے کی خلاف ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ غیب کا علم جانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے تمام کا تمام غیب کا علم اپنے کسی بندے کو، کسی پیغمبر کو نہیں عطا کیا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جہاں چاہا، جتنا چاہا، وہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا۔ حضرت مریم آہستہ آہستہ بڑی ہوتی گئیں، اور جب حضرت مریم جو ہے وہ سن بلوغت کو پہنچیں تو پھر حضرت زکریہ علیہ السلام نے ان کو مسجد کے اندر ان کے لیے ایک محراب بنوا دی، اور وہ اس محراب میں اکیلے وہاں رہتی تھیں اور تنہائی میں عبادت کیا کرتی تھیں، اور وہاں پر حضرت زکریہ علیہ السلام نے بالخصوص اس بات کی نگرانی رکھی کہ وہاں پر کوئی بھی داخل نہ ہو سکے، وہاں پر کوئی بھی نہ آ سکے جو کہ حضرت مریم کی اس عبادت میں خلل کا باعث بنے، یا حضرت مریم علیہ السلام کی جو ہے وہ کسی بھی طرح سے کوئی پرائیویسی ڈسٹرب ہو۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے ان کے لیے علیحدہ سے ایک محراب بنا دی۔ میں آپ کو یہ ایک پکچر دکھا رہا ہوں، یہ پکچر میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں آپ کو بتائی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ مسجد اقصیٰ کا یہ اوریجنل جو ہے، یہ بیسمنٹ میں جو اوریجنل مسجد ہے یہ اس کا منظر ہے، جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ حصہ انہوں نے بنوایا تھا۔
اسی کے اندر اب اگلی پکچر دیکھیے. یہ پکچر جو ہے وہ ایک حجرہ سا ہے یا ایک ایریا ہے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہاں پر رہا کرتی تھیں اور عبادت کیا کرتی تھیں. اس کا ایک اور ویو دیکھیں, اس کا ایک کلوزر ویو. یہ کلوزر ویو ہے, یہ مریم علیہ السلام کا حجرہ یا ان کا جو ہے وہ محراب کہلاتی ہے. اب ایسا ہوا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام وقتاً فوقتاً حضرت مریم کی خیریت دریافت کرنے کے لیے پوچھ لیا کرتے تھے, آتے تھے اور پھر وہ واپس وہاں سے رخصت ہو جاتے تھے, لیکن حضرت مریم وہاں پر تنہائی میں عبادت میں مشغول رہتی تھی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت زکریہ مریم علیہ السلام کے پاس پہنچے ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے, تو آپ نے دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم کے پھل موجود ہیں. بے موسم کے پھل یعنی ایسے پھل موجود ہیں جو موسم کے نہیں ہیں, بغیر موسم کے ان کے پاس موجود ہیں. حضرت زکریہ کو بہت تعجب ہوا اور انہوں نے کہا کہ مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم نے کہا یہ مجھے میرے رب نے دیے. جب یہ سنا تو آپ کی آنکھیں بھیگ گئیں اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ جب تو مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو یا اللہ مجھے بھی تو بے موسم کا پھل دے سکتا ہے. یعنی ان کا اشارہ یہ تھا کہ یا اللہ مجھے بھی اولاد دے دے, کیونکہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی, اور چونکہ بوڑھے ہو چکے تھے ان کی بیوی بھی بوڑھی تھیں اور اس بات کا امکان ہی نہیں تھا کہ ان کی اولاد ہو جائے. تو اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یہ جو بے موسم کے پھل تو مریم کو دے رہا ہے تو یا اللہ مجھے بھی تو اولاد سے نواز دے. انہوں نے بہت گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے تو اولاد سے نواز دے. اور ہوا یہ کہ ایک مرتبہ پھر حضرت زکریہ علیہ السلام عبادت میں مشغول تھے اپنی محراب کے اندر. یہ پکچر آپ دیکھیے, یہ وہ محراب ہے جو حضرت زکریہ علیہ السلام کی محراب سے منسوب کی جاتی ہے. اس وقت جب آپ وہ عبادت میں مشغول تھے تو ایک فرشتہ آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے زکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری آپ کے لیے بھیجی ہے کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا, اور یہ بھی بتایا کہ اس بیٹے کا نام ہوگا یحییٰ. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ یحییٰ نام کا جو بیٹا ہے اس سے پہلے یحییٰ نام کے کسی شخص کا اس سے پہلے دنیا میں کبھی وجود نہیں تھا. یعنی یہ ایسا منفرد نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے کبھی کسی کو نہیں دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یحییٰ کا نام بھی اللہ نے تجویز کیا, بیٹے کی خوشخبری بھی دی, بتایا کہ بیٹا ہوگا اور یہ بھی بتایا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نام کا کوئی بھی شخص اس دنیا میں پہلے کبھی نہیں آیا. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں بتائیں جو میں حضرت یحییٰ کی سیرت میں بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ حضرت یحییٰ جس دن پیدا ہوں گے اور جس دن ان کا انتقال ہوگا اور جس دن وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے, تمام دنوں پر اللہ کی سلامتی ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کے لیے ان تینوں مواقعوں پر سلامتی کا بھی اعلان کیا. چنانچہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی پھر اولاد ہوئی جو کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں, جن کا ذکر ہم انشاءاللہ کل کی گفتگو میں کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے. بہرحال یہ حضرت زکریہ علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد دی اور انہوں نے دعا یہ کی تھی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اور اس دعا کا مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ تو بہتر وارث عطا کرنے والا ہے, تو مجھے وارث عطا کر اور ایسا وارث عطا کر جو کہ بنی اسرائیل کا وارث ہو اور بنی اسرائیل یعنی بنی اسرائیل کا جانشین ہو اور وہ میرا بھی جانشین ہو اور یعقوب کا بھی جانشین ہو. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں جو میں پہلے کسی قصص میں بیان کر چکا ہوں کہ اسرائیل اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ. تو یعقوب علیہ السلام کو عبرانی زبان میں اسرائیل کہا جاتا تھا, یعنی وہ اللہ کے بندے تھے تو اس وجہ سے ان کا نام پڑ گیا تھا اسرائیل. اور اسی کی جو شاخ ہے, اسی کی جو اولاد ہے, حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد یا نسل چلی وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے, یعنی اسرائیل کی اولاد. تو یاد رکھ لیجئے کہ جو لفظ اسرائیل ہے یہ ہمارے ہاں بڑا منفی قسم کا لفظ سمجھا جاتا ہے, لیکن ذرا ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ یہ لفظ بذات خود کوئی منفی لفظ نہیں ہے بلکہ ایک پیغمبر کا لقب ہے, اور وہ پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام ہے اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. اور یہ جو کنٹری ہے اسرائیل, یہ اپنا نام ہی انہوں نے اسرائیل اس لیے رکھا ہے, حضرت یعقوب کی نسبت سے انہوں نے اپنا نام اسرائیل رکھا ہے. تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی
اب آتے ہیں آپ کے وصال کی طرف۔ حضرت زکریا علیہ السلام، بعض روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ خود ہی جو ہے وہ انتقال آپ کا ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کر لی تھی، آپ کا وصال ہو گیا تھا، اور بعض روایات کے مطابق آپ کو آپ کی قوم نے شہید کر دیا تھا۔ واللہ عالم کہ آپ شہادت آپ کو ملی تھی یا آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ ہم چلتے ہیں آپ کے مقبرے کی روایات کی طرف۔ آپ کے مقبرے کے بارے میں 2 روایات ہمیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلے شام کا علاقہ ہے حلب، وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ آپ کا مقبرہ ہے۔ یہ دیکھیے پکچر آپ کو میں دکھا رہا ہوں، یہ ایک مسجد ہے اور اسے مسجد زکریا کہتے ہیں، زکریا علیہ السلام کی مسجد۔ اور یہاں پر آپ ایک صحن دیکھیے، یہ دوسری پکچر آپ کو میں دکھا رہا ہوں، اس میں آپ کو ایک صحن نظر آ رہا ہے، اور اس صحن کے ساتھ اب یہ تیسری پکچر دیکھیں، یہ مقبرے کی جالی ہے، اور یہ مقبرے کی جالی کا ایک دوسرا ویو آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ مقبرے کی جالی ہے، اس کا دوسرا ویو آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس دوسرے ویو کے اندر اب آپ کو صاف نظر نہیں آئے گا تو یہاں پر ایک تیسرا ویو آپ کو دکھاتا ہوں، اسی جالی کا ایک تیسرا ویو ہے۔ اس ویو کے اوپر آپ دیکھیں، یہ جو جالی ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں ذرا زوم اگر آپ کر سکیں تو اس پہ لکھا ہے السلام علیکہ یا نبی اللہ زکریا، یعنی اے اللہ کے نبی زکریا آپ پر سلام ہو۔ اچھا، یہ جو جالی ہے ناظرین، یہ اس طرح سے ہے کہ یعنی یہ ایک مسجد ہے اور اس مسجد کی دیوار کے ساتھ یہ مقبرہ بنا ہوا ہے۔ مثال آپ یوں سمجھ لیجئے کہ فرض کر لیں کہ یہ مسجد کی دیوار ہے اور یہاں پر مقبرہ بنا ہوا ہے، اور یہ مسجد کا پورا صحن ہے، یعنی مسجد کے اندر لوگ آتے ہیں تو یہاں مقبرہ بنا ہوا ہے، لیکن یہ جالی یہاں پر ہے جہاں پر مسجد کے باہر سے بھی لوگ اس مقبرے کو دیکھ سکتے ہیں، مسجد میں آئے بغیر باہر سے بھی دیکھ سکتے ہیں، جو میں نے ابھی آپ کو جالی بتائی تھی۔ مگر اب کیا ہے، اب حکومت نے یہ باہر سے جو جالی ہے اس کو بند کر دیا ہے، اور اب اگر آپ مقبرے کی زیارت کرنا چاہیں تو آپ کو مسجد کے اندر ہی آنا پڑتا ہے۔ تو یہ پکچر آپ دیکھیں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسی جالی کے اوپر اینٹیں لگائی جا رہی ہیں اور دیوار بنائی جا رہی ہے، تو اب یہاں پر ایک دیوار بن گئی ہے۔ دوسری جو روایت ہے وہ یروشلم میں بتایا جاتا ہے آپ کا مقبرہ، اور یروشلم کے اندر ماؤنٹ اولیو ہے۔ ماؤنٹ اولیو میں بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر پہاڑیوں کے اندر ایک غار ہے، اس کے اندر مقبرہ ہے۔ یہ پکچر آپ دیکھیں، یہ پکچر جو ہے وہ ماؤنٹ اولیو کی ہے، اور اس میں آپ کو ایک پیرامڈ نما ایک عمارت نظر آ رہی ہے، اصل میں اندر غار ہے، اور اس غار کے اندر آپ کا مقبرہ بتایا جاتا ہے۔ یہ دوسری پکچر اس کا کلوز ویو ہے، اور یہ تیسری پکچر دیکھیں، یہ اس کا مزید فردر کلوز ویو لیا گیا ہے۔ تو یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے مقبرے سے منسوب دوسری روایت ہے۔ یہاں تک حضرت زکریا علیہ السلام کی ہم نے گفتگو کو مکمل کیا۔ کل انشاءاللہ تعالی حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام پر ہم گفتگو کریں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں۔ ناظرین، یوں تو رمضان کا پیغام تقویٰ ہے، لیکن اس کی کئی جہتیں ہیں، اس کی بڑی تفصیل ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر روز رمضان کے پیغام سے متعلق ایک آپ کو ایپیسوڈ دکھاتے جاتے ہیں جو شجاع الدین شیخ صاحب آپ کے سامنے لاتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج شجاع صاحب ہمیں رمضان کا کون سا پیغام دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن حکیم میں سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 185 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ عطا کیا جائے گا قیامت کے دن۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ،
پس جو جہنم کی آگ سے بچایا گیا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت میں داخل کیا گیا فقد فاز یقیناً وہی کامیاب ہوا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن حکیم کا بنیادی موضوع ہے۔ موت اٹل حقیقت ہے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیشی ہے، اعمال کے نتائج پیش کیے جائیں گے، دو ہی نتیجے ہیں، جنت یا جہنم کی صورت میں۔ رہی دنیا، یہ تو دھوکے کا سامان ہے، ڈسیپشن ہے، اصل زندگی تو وہ آخرت کی زندگی ہے۔ آج اس قدر مادہ پرستی ہم پر غالب ہے کہ لوگ یہ موضوعات سننے کو عام طور پر تیار نہیں ہوتے۔ ذرا موت کا واعظ کہیں شروع ہو، بھئی اچھی بات منہ سے نکالو، موت کا کوئی ذکر آ جائے ذرا کوئی بات اچھی نکالو، ذرا جنت اور اس کی نعمتوں کا ذکر ہو، ارے تم تو بس حوروں کی تلاش میں ہو، اور اس طرح کے کامنٹس پاس کر کے اس بیان کو بھی روک دیا جاتا ہے بعض مرتبہ، یعنی سننا نہیں چاہتے لوگ یا سنانے کی اجازت نہیں دینا چاہتے۔ ذرا جہنم کے عذابوں کی بات، اور تم ڈراتے بہت ہو بھائی، بھائی قرآن میں اللہ نے ڈرایا ہے، پڑھو نا اللہ کے کلام کو۔ جنت کا شوق اللہ نے دلایا ہے، جہنم کا ڈراوا اللہ نے دیا۔ رہی دنیا، اللہ فرماتے تو دھوکے کا سامان ہے۔ ارے کیا آخرت ہی آخرت کی فکر کریں، دنیا کی فکر نہ کرے؟ کس نے منع کیا ہے؟ دنیا کی فکر سارے ہی کر رہے ہیں، اکثر آخرت کی فکر نہیں کرتے۔ تو قرآن پاک کا ہر صفحہ کم و بیش کسی نہ کسی انداز سے آخرت کا ذکر، موت کے بیان میں، برزخ کے بیان میں، قبر کے بیان میں، حشر کے بیان میں، قیامت کے برپا ہونے کے بیان میں، سوال جواب کے بیان میں، نتائج کے بیان میں، کہیں نہ کہیں کوئی ذکر آپ کو ہر صفحے میں قرآن پاک کے مل جاتا ہے۔ مگر آج آخرت پر بات کرنا بھی ذرا جھجک آتی ہے، لوگوں کو ہیزیٹیشن آتی ہے۔ بہرحال دنیا امتحان ہے، آنکھیں ادھر بند ہوں گی نا، اور جب ادھر کھلیں گی تو سب سمجھ آئے گی۔ پتہ ہے آپ کو، اور آپ اور ہم جانتے ہیں، فرعون جب مر رہا تھا نا، غرق ہو رہا تھا، تو قرآن پاک میں ہے سورہ یونس آیت نمبر 90، 91، 92، غرق ہوتا فرعون ایمان لا رہا ہے، اللہ کو مان رہا ہے، ہاں، لیکن اللہ فرماتے ہیں الآن، اب ایمان لاتا وقت عصیت من قبل، اس سے پہلے نافرمانیاں کرتا رہا۔ جب اس عالم سے اس عالم میں ٹرانسفر ہو رہا ہے، دنیا سے برزخ کی طرف ٹرانسفر ہو رہا ہے، تو حقائق کھل رہے ہیں نا، اب مانتا ہے، لیکن اب ماننے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو جب مانیں گے اس وقت جب سب کچھ کھلے گا، تو اس وقت ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج الذین یؤمنون بالغیب، آج غیب میں رہتے ہوئے ماننے کا فائدہ ہے۔ بھائی اصل بات ہے، موت اٹل حقیقت ہے، ہر ایک نے جانا ہے، میں نے اور آپ نے بھی جانا ہے، اور ہمارے اعمال کا پورا بدلہ ملے گا قیامت کے دن۔ دنیا عمل کا میدان ہے، جو چاہو سو کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اما شاکرا و اما کفورا، سورہ دہر میں 29 سپارے کے بالکل شروع میں، 29 سپارے میں سورہ دہر کے بالکل آغاز میں یہ بات ہے کہ اما شاکرا و اما کفورا، چاہو شکر گزار بنو چاہو ناشکرے بنو، اللہ نے امتحان کے لیے تمہیں پیدا کیا۔ ہاں، عمل ذرے کے برابر بھی ہوگا تو پیش ہوگا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، ذرہ برابر بھلائیوں کی انسان دیکھے گا، ذرہ برابر برائیوں کی انسان موجود پائے گا۔ آج کے دور میں جو کچھ ریکارڈنگ کی ڈیوائسز اور ریسورسز اویلیبل ہیں، ہم سب کو سمجھ آ رہی کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ ہاں، اللہ باطن کو بھی جانتا ہے ہمارے، اور ظاہر کو بھی، ہماری نیتوں اور دل میں اٹھنے والے وسوسوں کو بھی جانتا ہے، ہمارے اقوال کو بھی اور ہمارے اعمال کو بھی۔ سارا ریکارڈ جو ہے، یعنی پورا ریکارڈ کل پیش کر دیا جائے گا، اور اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما دے۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت 185 میں بتایا گیا کہ جو جہنم سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، یقیناً وہ کامیاب ہوا۔ سکسیس سٹوریز ہمارے بہت ہے، بلینز آف ڈالرز بنا لینے کی، انوینشنز کر لینے کی، بالکل ٹھیک ہے، اس محنت کے نتیجے میں کچھ مل گیا، فائن، لیکن 2 فٹ نیچے گئے، ساری سکسیس باہر رہ گئی ساری انوینشنز باہر رہ گئی، ساری ترقی باہر رہ گئی، ساری پروگریس باہر رہ گئی، سارے محلات باہر رہ گئے، ساری کرسی باہر رہ گئی، سارا اقتدار باہر رہ گیا، نوکر چاکر باہر رہ گئے۔ حضرت اکیلے جانا ہم نے، اور اللہ فرماتا ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، سورہ مریم آیت 95، ہر ایک اکیلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن پیش ہوگا۔ تو بتایا جا رہا ہے جو جہنم سے بچایا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا، وہ ہے اصل میں کامیاب ہونے والا۔ اور سچی بات، یہ اللہ کا کرائٹیریا، یہ اللہ تعالیٰ کا معیار ہے، جو کہ خالق اور مالک ہے۔ ہم نے بندوں کو جواب نہیں دینا جو مال کو ایک کرائٹیریا سمجھتے ہیں، جو جائیداد کو کرائٹیریا سمجھتے ہیں، جو آج کی بادشاہت کو کرائٹیریا سمجھتے ہیں، جو آج کی لائکس کو کرائٹیریا سمجھتے ہیں، جو آج کے ویوز کو کرائٹیریا سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہیں۔ نو وے ایٹ آل۔ اللہ کی نگاہ میں کامیاب کون ہے؟ جو جہنم سے بچایا جائے گا
اور جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اب اس کا پورا مینول قرآن پاک میں ہے، تشریح احادیث میں ہے، یہ ڈوز ہیں، یہ ڈونٹس ہیں، یہ عمل کرو گے یہ جنت لے جانے والا، یہ عمل کرو گے جہنم لے جانے والا ہے، تم ڈیسائیڈ کرو تم نے کہاں جانا ہے۔ اچھا دنیا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی تو دھوکہ ہے۔ اپنی ہم گزشتہ زندگی پر کوئی 30 برس 40 برس 50 برس 60 برس نگاہ اٹھا کر دیکھے، پانی کا بلبلا، کبھی رنگ برنگی پینسل سے کھیلتے تھے، بڑا لطف آتا تھا، کوئی چھینتا تھا غصہ آتا تھا۔ ایسے ہی ہے نا، جب 15 سال کے ہو گئے رنگ برنگی پینسل کو کہ کھیلو تم کہہ کہ پاگل ہو گئے ہو، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہماری نگاہوں میں۔ کیا خیال ہے جب ٹین ایج ہوتی ہے تو ہیئر اسٹائل کی فکر ہوتی ہے، اور ادھیڑ عمر میں تو اس ہیئر نہیں اسٹائل کہاں سے آئے گا؟ سبحان اللہ۔ جب آخرت میں کھڑے ہوں گے دنیا کچھ محسوس نہیں ہوگی۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، سورہ نازعات کے آخر میں کیا لگے گا جب قیامت کے دن کھڑے ہوں گے؟ دنیا کیا ہے؟ چند لمحات صبح کے یا چند گھڑیاں شام کی۔ دنیا دھوکے کا سامان، جگہ دل لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ اللہ آج ہمیں مہلت ہے، کل کی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کی توفیق دے، اللہ ہمیں جہنم سے بچائے اور ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آج کی ٹرانسمیشن کیسی لگی اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اب ہماری اس 24ویں سحری ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔